تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شیخ المشائخ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا پیر ناصر الدین خاقوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جامعہ قادریہ حنفیہ ملتان کے بانی اور شیخ الحدیث، ہمارے مخدوم فخر الاماثل حضرت اقدس شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد نواز صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے مخدوم معظم مکرم سر کے تاج استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سٹیج پہ تشریف فرما دیگر اکابر مشائخ علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، میرے دائیں اور بائیں تشریف فرما روئے ارض کے بہترین انسان، فضلاء، طلباء، حفاظ کرام، پاکستان کی عظیم الشان تعلیمی، روحانی، دینی درسگاہ جامعہ قادریہ حنفیہ ملتان کا یہ سالانہ عظیم الشان اجتماع ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس اجتماع کی برکات سے مالا مال فرمائے، آمین کہیں۔ بہت مختصر وقت ہے، نماز عصر بھی ادا کرنی ہے اور میرے بعد ہمارے بھائی خطیب اسلام مولانا محمد یحییٰ عباسی صاحب کا بیان بھی ہونا ہے، اس لیے میں کوئی زیادہ طویل بات عرض نہیں کر سکتا، چند منٹ کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت طیبہ کی برکت سے، قرآن کریم کے نزول کی برکت سے، اس دین اور قرآن اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے، میری طرف دھیان رہے، حضور کی بعثت سے قبل جو زمانہ تھا، قرآن کے نزول سے پہلے جو زمانہ تھا، اس زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ سارے بولو۔
زمانہ جاہلیت، جب تک قرآن کا نزول نہیں ہوا، علوم نبوت کی بارش نہیں برسی، جب تک دین نہیں آیا، لوگ جاہل تھے، زمانہ جاہلیت کا تھا، اعمال جاہلانہ تھے، عقائد جاہلانہ تھے، افکار جاہلانہ تھے، رواج جاہلانہ تھے، رسمیں جاہلانہ تھیں، طور و طریقے جاہلانہ تھے۔ وہ جاہلیت کا دور تھا۔ اسلام آیا، قرآن آیا، میرے آقا کی بعثت ہوئی، تو سب سے پہلا اثر یہ ہوا کہ جاہلیت چھٹ گئی، علم آیا، شعور آیا، آگاہی آئی، آسمانی تعلیمات پر عمل ہوا، جاہلانہ افکار چھٹ گئے، آسمانی عقائد نصیب ہو گئے، جاہلانہ رواج دنیا سے ان کا خاتمہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ترویج ہوئی، معلوم ہوا کہ علم اصل وہی ہے جو قرآن کا ہے، علم اصل وہی ہے جو سنت کا ہے، علم اصل وہی ہے جو حدیث کا ہے، علم اصل وہی ہے جو زندگی میں انقلاب لانے والا ہے، علم اصل وہی ہے جو افکار بدلنے والا ہے، جو کردار بدلنے والا ہے، جو اخلاق بدلنے والا ہے، جو سیرت بدلنے والا ہے، جو دنیا کا نظام بدلنے والا ہے۔ علم وہی ہے جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا، اور آج اس علم کا مرکز یہ دینی مدارس ہے۔ ڈگریوں کا نام علم نہیں ہے، علم نام ہے اللہ کے دیے ہوئے علوم کا، افکار کا، نظریات کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا۔ اگر آسمانی تعلیمات نہیں، آپ کے پاس 500 ڈگریاں ہیں، قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے یہ علم نہیں، یہ جاہلیت ہے۔ اگر آپ کے عقائد مشرکانہ ہیں اور آپ کے پاس پوری دنیا کی یونیورسٹیوں کی ڈگریاں ہیں، قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے یہ علم نہیں، آپ کے پاس جاہلیت ہے۔ اگر کوئی آج کے دور میں جاہلانہ افکار کا شکار ہے، اس کے پاس 500 ڈگریاں ہوں، اس کے پاس کچھ بھی ہو سکتا ہے، علم اس کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھو، قرآن نے 4 معنوں میں لفظ جاہلیت کا اطلاق کیا ہے۔ یہ جاہلیت کا لفظ 4 دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور جس معنی میں استعمال ہوا ہے وہ معنی اگر آج کسی میں پایا جاتا ہے تو وہ جتنے بڑے منصب پہ بھی کیوں نہ ہو، قرآن کی نظر میں وہ جاہل ہے اور اس کے اندر جاہلیت پائی جاتی ہے۔ سنو قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن نے جاہلیت کا لفظ بولا، نمبر 1، افحکم الجاہلیت یبغون، یہ لوگ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں۔ کیا معنی؟ وہ عدالت، وہ کورٹ، وہ کچہری، وہ نظام انصاف جس میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، جس میں رسول اللہ کی سنت کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، میرا رب کہتا ہے وہ حکم الجاہلیہ ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، وہ لوگ
چاہے 500 ڈگریاں رکھتے ہو، ایڈوکیٹ ہو، بریسٹر ہو، پاکستان سے نہیں لندن سے ہو، لندن سے نہیں یو ایس اے سے ہو، یورپ کی ڈگریوں کے حامل ہو، اگر ان کے پاس قرآن کا نظام نہیں، اگر ان کے پاس قرآن کا فیصلہ نہیں، اگر ان کے پاس اللہ کے نبی کی شریعت کا فیصلہ نہیں ہے، تو سمجھ لینا افحکم الجاہلیت یبغون، یہ حکم جاہلیت کا، یہ فیصلہ جاہلیت کا، یہ انصاف جاہلیت والا، اور یہ تفریق جاہلیت والی عدالت وہی ہے جو اللہ کے قرآن کے مطابق ہے، انصاف ہوئی ہے جو رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہے۔ جاہلیت سے نجات ملے گی قرآن و سنت کے نظام کی برکت سے۔ دعا کرو اللہ ہمیں قرآن و سنت کا نظام نصیب کرے، بلند آواز سے کہو۔ نہ طرز جمہوری نہ شان کج گلائی چاہیے، جس کے بندے ہیں اسی کی بادشاہی چاہیے۔ للہ الامر الا لہ الحکم والامر، اللہ ہمیں وہ دن دکھائے کہ اس پاک سرزمین پر قرآن کا راج ہو، نبی کی شریعت کا راج ہو، آمین کو۔ جاہلیت کا دوسرا معنی وقت نہیں ہے۔ یظنون غیر الحق ظن الجاہلیہ، یہ قرآن نے دوسری بات لفظ جاہلیت بولا ہے۔ یظنون غیر الحق ظن الجاہلیہ، مفسرین کہتے ہیں یہاں جاہلیت دلوں کے فساد کے معنی میں، بدگمانی کے معنی میں ہے، جس کا دل بگڑا ہوا ہے، جس کے دل میں کفر ہے، جس کے دل میں شرک ہے، جس کے دل میں ریا ہے، جس کے دل کے اندر تکبر ہے، جس کے دل میں حسد ہے، جس کے دل میں بغض ہے، جس کے دل میں کینہ ہے، جس کے دل میں بدزنی ہے، بدگمانی ہے، دوسروں کی بدخواہی ہے، دوسرے کو کی ایذا رسانی ہے، دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے، دوسروں کی ٹانگیں کھینچنا ہے، دوسروں پہ تہمتیں لگانی ہے، دوسروں پہ الزامات لگانے ہیں، وہ کوئی سیاستدان ہو، وہ کوئی لیڈر ہو، وہ کوئی افسر ہو، وہ کوئی بیوروکریٹ ہو، وہ کوئی ڈگری ہولڈر ہو، قرآن کہتا ہے وہ پڑھا لکھا نہیں، وہ جاہل ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ وہ پڑھا لکھا نہیں، وہ کون ہے؟ قرآن کی نظر میں وہ جاہل ہے، اللہ کی نظر میں جاہل ہے۔ تیسرا معنی، تیسرا اطلاق، تیسرا معنی جاہلیت کا، یہ اہل علم کی مجلس ہے اس لیے میں نے یہ بات یہاں چھیڑ دی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت الأولى، جاہلیت الأولى، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ میرا اللہ کہتا ہے جب چادریں سروں سے لڑکیوں کے اتر جائیں، گلے کھل جائے، عریانی ہو جائے، عفت کی چادریں کھینچ لی جائیں، صنف نازک سرے بادار ناچنے لگے، میڈیا کی آزادی کے نام پر نیم عریاں لباس میں عورتیں آنے لگے، تو سمجھ لینا یہ ایک بار پھر جاہلیت کا دور آ گیا ہے، یہ جہالت ہے۔ چاہے جتنی ڈگری ہولڈر یہ لڑکیاں ہیں، یہ عورتیں ہیں، یہ جاہل ہیں۔ اللہ میں اس جہالت سے محفوظ فرمائے، بلند آواز سے۔ اور وقت نہیں کہ میں اس کو مزید کھولوں۔ میرے شیخ حکیم العصر حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، یہاں جاہلیت اولا کا لفظ ہے، جہاں اولا ہوتا ہے وہاں آخرہ ہوتا ہے، اولا کا تقابل آخرہ سے ہے۔ رب نے اشارہ کیا جیسے لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، اللہ نے کہہ کر اشارہ کیا کہ ایک بنو نذیر کا اول حشر ہے، جب انہیں مدینہ سے جلا وطن کر کے خیبر بھیجا گیا،
لفظ اول نے بتایا تھا ایک آخر الحشر بھی آئے گا اور وہ فاروق اعظم کے دور میں آیا، انہیں شام سے انہیں خیبر سے نکال کر شام بھیجا گیا۔ یہاں بھی جاہلیت الاولیٰ کے لفظ نے بتایا ایک پہلی جاہلیت تھی جب عورتیں ننگی تھی، پہلی جاہلیت تھی جب لوگ ننگے طواف کرتے تھے، پہلی جاہلیت تھی جب لوگ ایک دوسرے کے سامنے کپڑے اتار دیا کرتے تھے، لباس اتار دیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ لفظ اولا بتا رہا ہے پھر ایک وقت آئے گا جب عریانی پھیل جائے گی۔ آج وہ وقت آ چکا ہے، یہ جاہلیت اخری کا دور ہے، اور اس جاہلیت اخری کو اگر کوئی روک رہا ہے تو وہ آپ کے دینی مدارس، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جاہلیت اخری ایک سازش کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہے۔ ہم کالج کے مخالف نہیں، ہم یونیورسٹی کے مخالف نہیں، ہم اس جاہلیت کے مخالف ہیں۔ آپ پڑھ رہے ہیں لڑکیاں نشہ کرنے لگ گئی، ایک لڑکی نے ان کے باپ کو بتا دیا تو لڑکیوں نے کالج میں اس کو لمبا کر کے اوپر چڑھ کر مارنے لگ گئی، اور اگر یہ مدرسے کا واقعہ ہوتا تو میڈیا نے سر پہ اٹھایا ہوتا، عدالت سے ضمانتیں استادوں کے بھی کینسل ہو چکی ہوتی، محکمہ بھی گرفتار ہوتا۔ یہاں نشے باز لڑکیوں کے حملوں پر قبل از گرفتاری ضمانتیں بھی منظور ہو گئی اور انہیں رعایتیں بھی مل گئی۔ لوگوں، آج اگر رقص ہے، سرود ہے، میرا جسم میری مرضی کے نعرے ہیں، حیا باختہ ماتو استعمال ہو رہے ہیں، خود سالن گرم کر لو کہ اگر نعرہ لگایا جا رہا ہے، اگر آج عریانی ہے، اگر آج سخت چست لباس پہنے جا رہے ہیں، گلے ننگے ہیں، ہاف بازو ہیں، پنڈلیوں سے کپڑے اٹھے ہوئے ہیں، اگر آج آزادی نسواں کے نام پر بے پردگی پھیلائی جا رہی ہے، اس کے پاس ایم فل کی ڈگری ہو، پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو، بیرسٹر کی ڈگری ہو، ایک نہیں 10 ہوں، 10 نہیں 20 ہوں، 20 نہیں 50 ہوں، 50 نہیں 100 گولڈ میڈل ہو، میرا رب کہتا ہے یہ جاہلیت ہے، ایسے لوگ جاہل ہیں۔ اور آخری معنی قرآن نے جاہلیت کا چوتھی بار اطلاق کیا، فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، یہ چوتھا معنی جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا جاہلیت کا۔ یہاں حمیت تعصب کے معنی، جب لوگوں میں تعصب آ جائے تو سمجھ لینا کہ ان میں جاہلیت آ گئی ہے، اس لیے کہ اسلام تعصب کو پسند نہیں کرتا، اسلام تو مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دیتا۔ یہ تعصبات جاہلیت ہے۔ آج ہر طرح کے تعصبات ترویج دیے جا رہے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے یہ بلوچی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ سندھی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ سرائکی ہے، یہ مہاجر ہے۔ کل ہمیں تانے دیے جاتے تھے تم متعصب ہو، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے۔ ہم نے تو اس قدر تعصب کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آج جو 2-3 پارٹیاں تعصب کا مظاہرہ کر رہی ہیں، یہ یوتھیا ہے، یہ پٹواری ہے، کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ جو بھی فلاں پارٹی کا ہے وہ کرپٹ ہے، چور ہے۔ میں زمزم سے کھلا ہوا ہوں اور وہ کہتا ہے
یہ توشہ خانہ چور ہے، یہ گھڑی چور ہے، یہ فلاں چور ہے، معیشت کے لیے بھی مل بیٹھنے کو تیار نہیں، ملک کی سلامتی کے لیے بھی مل بیٹھنے کو تیار نہیں۔ تعصبات نے قوم کو تقسیم کر دیا، کہیں فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہ تعصبات جہاں آتے ہیں، میرا رب کہتا ہے وہاں جاہلیت ہوتی ہے، تعصب رکھنے والے جاہل ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان تعصبات سے بچائے، آمین کہو۔ اور یاد رکھو، یہ تعصب پھیلانا یہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے یہودیوں کی چال تھی۔ یہودیوں کی چال تھی۔ ایک بڈھا یہودی تھا، اس کا نام تھا شاس بن قیس۔ یہ اسلحہ ساز تھا، جیسے آج دنیا میں امریکہ اسلحہ کا بڑا ڈیلر ہے، پوری دنیا کو اسلحہ سپلائی کرتا ہے۔ اور یہ جتنے اسلحہ ساز ہوتے ہیں، ان کی پالیسیاں ایسی ہوتی ہیں، لڑائیاں ہو ہمارا اسلحہ بکے، ہماری معیشت بکے، چاہے دنیا تباہ ہو اس کو بھی اسلحہ۔ شاس بن قیس نے دیکھا کہ جنگ بعاث کے حریف آج رسول اللہ کے دسترخوان پہ حلیف بنے ہوئے، کل کے دشمن آج دوست بنے ہوئے ہیں، کل کے لڑنے والے آج ایک پیالے میں کھانا کھا رہے ہیں، آج ایک صف میں بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ وہ چل گیا، وہ بھول گیا۔ شاس بن قیس نے اپنے ساتھ کھڑے ایک جوان سے کہا، ذرا تم جنگ بعاث میں وہ شعر پڑھو جو اوس نے خزرج کے خلاف پڑھے تھے، اور وہ شعر پڑھو جو خزرج نے اوس کے خلاف پڑھے تھے، تاکہ ان میں تعصب پھیل جائے، جنگ آ جائے، لڑائی آ جائے۔ اس نے شعر پڑے تو چند نوجوان خزرج کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے اوس کے خلاف نعرہ لگا دیا۔ اوس کے نوجوان کھڑے ہو گئے، انہوں نے خزرج کے خلاف نعرہ لگا دیا۔ دونوں طرف سے پارٹیاں آمنے سامنے آ گئی، السلام کے نعرے لگ گئے، لاؤ ہتھیار، لاؤ ہتھیار، ہتھیار آنے لگے۔ اللہ کے نبی آئے تو دیکھا میرے وہ صحابہ جو باہم شیر و شکر تھے، آج ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ میرے نبی غضبناک ہو گئے اور فرمایا، او لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا، میں تم میں موجود ہوں، لڑ رہے ہو، دعوہا فإنہا منتنا، چھوڑو تعصبات، چھوڑو لڑائیاں، چھوڑو جھگڑے، یہ تو بدبودار چیزیں، فإنہا منتنا، یہ تو بدبودار چیزیں ہیں۔ حضور نے جب سمجھایا تو صحابہ تھے، صحابہ معصوم تو نہیں، کہو صحابہ محفوظ ہیں، اور محفوظ اسی کو کہتے ہیں جو غلطی پہ جمتا نہیں ہے۔ فوراً تنبہ ہوا، استغفار کیا، رونے لگ گئے، گلے لگ گئے، ایک دوسرے سے معافیاں مانگی۔ اللہ نے فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھامو، لڑو نہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس وقت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے، آج اللہ کے کرم سے بھائی بھائی بن گئے ہو۔ اور فرمایا، لوگو ذرا خیال کیا کرو، یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو خبردار رہو، یہ یہودی تمہیں دین سے برگشتہ نہ کر دیں، تمہیں مرتد نہ بنا دیں۔ یہ چاہتے ہیں لو یردوکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق۔ خبردار رہا کرو، آج اللہ کے فضل سے جہالت کے ان چاروں محاذوں کے خلاف علماء کھڑے ہوئے۔ جامعہ قادریہ حنفیہ میں کسی ایک برادری کے طالب علم ہیں، یہ چاروں صوبوں کے طالب علم ہیں، سارے بولو۔
یہاں بلوچ بھی پڑھتے ہیں، یہاں پٹھان بھی پڑھتے ہیں، یہاں سندھی بھی پڑھتے ہیں، سرائکی بھی پڑھتے ہیں، پنجابی بھی پڑھتے ہیں، اردو سپیکنگ بھی پڑھتے ہیں، راجپوت بھی پڑھتے ہیں، میواتی بھی پڑھتے ہیں۔ آج تعصب کے خلاف میدان میں کھڑا ہے تو مدرسہ ہے، آج فساد قلوب کے خلاف اگر میدان میں کھڑا ہے تو مدرسہ ہے۔ مولانا محمد نواز کی یہ خانقاہ ہے جو دلوں کی تطہیر تزکیہ کر رہی ہے۔ آج بے پردگی کے خلاف اگر کسی نے بند باندھا ہے تو یہ بنات کے مدرسے ہیں جن کی لاکھوں طالبات ہر سال مجسمہ عفت، حیا، شرف اور عفت بن کر جب روڈ سے گزرتی ہیں پاپرج ہو کر تو یہ درس دیتی جاتی ہیں کہ اس حجاب میں بھی اللہ نے بڑا وقار رکھا ہے۔ اس لیے یہ تعصبات، یہ بے پردگی، یہ بدگمانی، یہ کافرانہ نظام، ان سب کے خلاف اگر کوئی جہاد کر رہا ہے تو وہ دینی مدرسہ ہے۔ اللہ ہمارے ان مدرسوں کو قیامت کی صبح تک قائم و دائم رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔